بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی کہ 3 لوگ جو ہیں وہ غار میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ دراصل بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 لوگ جو پھنس جاتے ہیں غار میں، اب جب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا تو وہ بیٹھے تینوں لوگ جو ہیں اپنی اپنی ایک اچھی بات بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلا شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بہت احترام کرتا ہوں، کبھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جو ماں باپ کی نافرمانی میں نے کیا، میں نے ہمیشہ ماں باپ کو عزت دی ہے۔ یہ اپنی ایک کہانی سناتا ہے وہ شخص، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ پھر وہ اس احترام کا حوالہ دے کر، واسطہ دے کر دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس کسی نے امانت رکھی تھی اور میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ وہ اپنی ایک بات سناتا ہے، کہانی سناتا ہے۔ پھر اس کہانی کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے وہ جو امانت ہے وہ میں نے اس میں خیانت نہیں کی، اور جس کی امانت تھی میں نے اس تک ویسے ہی پہنچائی جیسے اس نے مجھے دی تھی۔ تیسرا وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے بدکاری کا موقع بھی ملا، بدکاری کے لوازمات بھی پورے تھے، لیکن میں نے رب کی رضا کے لیے بدکاری نہیں کی۔ یہ 3 لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں ان نیک کاموں کا، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے وہ جو پتھر غار کے سامنے تھا وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ بآسانی سے باہر نکل آتے ہیں۔ ذات ذی وقار، یہ تو ہو گئی یہ 3 دعائیں، یہ 3 لوگوں کی یہ 3 دعائیں کہ ایک ماں باپ کا جو مؤدب ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں ان کی خدمت کر رہا، اللہ تعالیٰ اس خدمت کے صدقے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو میں خیانت نہیں کرتے ہیں، خائن نہیں ہیں آپ، تب بھی آپ کی دعا قبول۔ تیسرا جو شخص بدکاری سے بچا رہتا ہے، اس شخص کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ذات ذی وقار، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 دعائیں ایسی ہیں، 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھتا ہے اور افطار کے وقت صبر کرتا ہے اور پھر اس صبر کے دوران دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا، کوئی عادل بادشاہ ہے، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اگر کوئی عادل حکمران ہے تو اللہ تعالیٰ اس عادل بادشاہ کی بھی دعا کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور تیسرا، کوئی شخص جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، یعنی جو شخص مظلوم ہوتا ہے، مظلوم کی دعائیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ 3 دعائیں ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک، افطاری کے وقت کی جانے والی دعا، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور تیسرا مظلوم کی جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔